جہاں جس گھر میں کوئی بیٹا یا بیٹی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس گھر میں تو قیامت بیت جاتی ہے. بچوں میں یہ بیماری بہت کم ہے جو اسکول گوئنگ ہیں، لیکن جو کالج گوئنگ ہے پھر اس میں کچھ تعداد بڑھتی ہے، پھر یونیورسٹی میں اور زیادہ تعداد بڑھتی ہے. جو لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، روزگاروں پہ جاتے ہیں، تو ان میں تعداد پھر بڑھتی رہتی ہے. جو بنیادیں ہیں بچے کی اگر مضبوط ہوں تو آگے جا کے وہ جس قدر بھی تعلیم حاصل کرے یا جس قدر بھی زیادہ وہ ترقی کرے اسے نشے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں پہلے سے اجاگر ہو چکی ہوں گی جنہیں ہم ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں. اگر کوئی کسی سربراہی کے منصب پہ ہے یا کوئی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے اور اسے سٹریس مینج نہیں کرنی آتی تو پھر وہ نشے کی طرف رجحان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ امپلسیوٹی یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے کہ آپ پہلے تولیں اور پھر بولیں، پھر کام کو شروع کرنا جسے ہم ٹاسک انیشیشن کہتے ہیں، پھر اٹینشن دے سکنا کلاس میں یا زندگی میں کسی سے بات کرتے ہوئے توجہ سے اس کی بات کو سننا، یہ جسے سسٹینڈ اٹینشن کہتے ہیں، یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے. اور اپنے بیہیویئرز کو بالکل ایسے دیکھ سکنا جیسے کہ ہم دوسروں کے بیہیویئرز کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے، اور ان سب کو ہم ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں. شراب کا معاملہ جو ہے 10,000 سال سے اس دنیا کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بنتا جا رہا ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی کسی کا رومانس ختم ہوتا ہے یعنی بریک اپ ہوتا ہے، نشے یا شراب اس کا ایک فطری نعم البدل بن جاتا ہے. آج جس قدر یونیورسٹیز کے طلبہ میں نشے کا استعمال دیکھنے میں آتا ہے، اور خاص طور پر جو اچھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں اور بھی زیادہ بیڑا غرق ہے. میرے پاس روزانہ آن ایوریج کوئی 50 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نئی فیملیز کی بات کر رہا ہوں، جو کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر رابطہ کرتے ہیں. چونکہ یہ چیز اب عام ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں اس میں سے شیم کو نکالنا پڑے گا. جو ابتدائی کنسلٹیشن ہے وہ اب اسکائپ پہ ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نشے کی بیماری میں خود تو مریض کو کبھی تکلیف نہ دیں، کوئی تانے نہ دیں، کوئی مار پٹائی نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے. نشے کی بیماری ایک برین ڈس آرڈر ہے، تو جب معدے میں تکلیف ہوتی ہے تو دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر پہ جاؤ. جب بیماری کا گڑھ جو ہے وہ دماغ میں ہو تو دماغ پھر یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا کہ اس کے علاج کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. علاج کا فیصلہ ارد گرد کے لوگوں سے ابھرے گا جو درد دل رکھتے ہیں. وہ پہلے جائیں گے کسی کاؤنسلر کے پاس اور موضوع ہوگا گفتگو کا کہ اس مریض کا علاج کیسے کیا جائے جو علاج پہ رضامند نہیں ہے. اگر آپ کسی بندے کے بینیفٹ کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں تو یہ بالکل یہ صحیح ہے، اور اس کی قانون جو ہے تعزیرات پاکستان جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. ہم نے یہ باقاعدہ یہ ہائی کورٹ سے یہ ڈیسیجن لیا 2000 میں، جس میں جسٹس محمد نسیم صاحب تھے، اور جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ کسی بھی نشے کے مریض کا علاج جو ہے اس کی مرضی کے بغیر کرنا یہ حد سے بیجا کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. کہ ہم عدالت میں کسی کے جانے سے پہلے ہم خود ہی چلے جاتے ہیں. ولنگ ویز پورے پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں واحد ادارہ تھا جسے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے باقاعدہ ایگزونوریٹ کیا ہے آن دا بیسس آف اسٹینڈرڈ وچ وی آر مینٹیننگ. ایک بہت لمبا عرصہ ماں باپ جو ہیں وہ اس امید میں ضائع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ خود ہی چھوڑ دے گا یا اس کی مرضی نہیں ہوگی جب تک تو یہ اس سے ہم کیسے چھڑوا لیں گے. جی، جو آپ نے یونیورسٹیوں کی بات کی تو نیچرلی دنیا بھر میں یہ ایک مسئلہ درپیش ہے، اور اس میں خالی اسٹوڈنٹس کا معاملہ نہیں ہے جب تک کہ انہیں ٹیچرز کی بلیسنگ حاصل نہ ہو. جو عملی مظاہرہ ہے انتظامی صلاحیتوں کا یا موڈ مینجمنٹ کے جو معاملات ہیں یا جو دنیا داری کے جو معاملات ہیں، اسکول کالج اور یونیورسٹی میں یہ کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. نشے کے مریض کے ساتھ 5-7 سال رہتے ہوئے اس کی بیماری کا سایہ فیملی پر بھی پڑ جاتا ہے. جی، مختصر میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو ہم سب میں ہی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں کسی ڈسیز کا سامنا ہوتا ہے تو یہ ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے. ہم زندگی میں مدد حاصل کر سکتے ہیں جو کہ کمزوری کی نہیں طاقت کی نشانی ہے.
اور مدد کی راہ اس طرح ہموار ہوتی ہے جب ہم یہ فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک جو میں یہ بھی ٹپ دینا چاہوں گا کہ یہ جو مقدس منصوبہ ہے اپنے کسی فیملی ممبر کو نشے سے نجات دلانے کا، اگر آپ پرجوش طریقے سے اس منصوبے میں حصہ لیں اور اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں تو یہ انجوائمنٹ آپ کو تھکنے نہیں دے گی اور آخر کار آپ کامیابی حاصل کر لیں گے.